ویلکم بیک ناظرین. سب سے پہلے ایک وضاحت کر لیں اور اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو اس پہ معذرت بھی کریں گے. کل پٹھان کمیونٹی کے بارے میں کچھ الفاظ بولے گئے جس سے یہ تاثر لیا گیا کہ شاید ہم نے پٹھان کمیونٹی کو ایز ہول تنقید کا نشانہ بنایا ہے یا ان کی دل آزاری کی ہے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. پٹھان بڑے بہادر قوم ہیں اور سب سے زیادہ قربانیاں اگر پچھلی 3 دہائیوں میں 4 دہائیوں میں دی ہیں تو وہ سب سے زیادہ ہمارے KPK کے اور فاٹا کے پٹھان بھائیوں نے دی ہے اور اس کی پاکستان نہیں بلکہ پوری قوم اس کی قدر کرتی ہے اور ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. لیکن ہر کمیونٹی میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں. جیسے اردو سپیکنگ کوئی سب برے نہیں ہیں بلکہ ان میں سے ایک آدھ الطاف حسین جیسا نظر آ گیا. اسی طریقے سے منظور پشتین، ماما قدیر یہ چیزیں ہیں. جبکہ بہت سارے میجورٹی جو بلوچوں کی ہے، میجورٹی اردو سپیکنگ کی ہے، وہ سب پاکستان سے محب وطن، پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں. اسی طریقے سے پنجابیوں کی بات کریں گے تو اس میں بھی ایسے کردار موجود ہیں. نواز شریف جیسے انتہائی کیا کہنا چاہیے کرپٹ لوگ جو کہ عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں. اس لیے وہ ایک خاص پس منظر میں ایک لفظ بولا گیا تھا، اس کے لیے ہم معذرت کرتے ہیں. 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ذیشان صاحب کہہ رہے ہیں. تو بات یہ ہے بھٹی صاحب. اگلی بات یہ ہے کہ آج سعد رفیق صاحب احتساب عدالت میں سپریم کورٹ میں پیش ہوئے اور اس کے بعد پھر حمزہ شہباز بھی نیب میں پیش ہوئے. پہلے سعد رفیق صاحب کا ایک شارٹ سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے. نواز شریف صاحب کو اگر سزا دی گئی ہے اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا. نواز شریف صاحب کو اگر سزا دی گئی ہے اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا. احتساب کے نام پہ مسلم لیگ نون کو ٹارگٹ کیا گیا. بھٹی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو جو سزا دی گئی اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے. میں آپ کو 4-5 جملے بتاؤں گا احتساب عدالت کے فیصلے کے، اس کے بعد آپ اندازہ کر لیجئے گا کہ کیا ہوا. ایک تو احتساب عدالت نے جو ججمنٹ دی ہے بھٹی صاحب، اس میں ہے کہ ملزم نواز شریف نے سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت عدالت میں جھوٹا، غیر مصدقہ اور من گھڑت موقف پیش کیا جو کہ قانون کی نظر میں ناقابل قبول ہے. نواز شریف کے موقف کو درست تسلیم نہیں کیا جا سکتا. ملزمان نے بہترین موجود ثبوت، اصل بینک سٹیٹمنٹس، فنڈ سے متعلق منی ٹریل، اصلی دستاویزی ریکارڈ، معاہدوں کی مکمل اور اصلی کاپیاں، ادائیگیوں اور تفصیلات زر کی رسیدیں اپنے پاس روکے رکھیں اور عدالت کو فراہم نہیں کیں. ملزم حسین نواز نے دعویٰ کیا وہ ہل میٹل کے اکیلے مالک ہیں اور یہ بھی تسلیم کیا کہ انہوں نے سعودی عرب سے نواز شریف کو پیسے بھیجے مگر انہوں نے خود پیش نہ ہونے کا فیصلہ کیا. ملزم نواز شریف اور مفرور حسین نواز تفتیشی افسر کے سامنے پیش نہ ہوئے. اس کے بعد احتساب عدالتی بھٹی صاحب یہ کہتی ہے کہ یہ بات ہم سب کے لیے باعث تشویش ہے. گزشتہ 2 دہائیوں سے معاشرے کے اندر کرپشن میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور حالیہ دنوں میں یہ کرپشن اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے. کرپشن کے خاتمے کے لیے سخت اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہیں. بھٹی صاحب یہ احتساب عدالت کا فیصلہ ہے اور خواجہ سعد رفیق آپ کے دوست کہہ رہے ہیں یہ بڑا ظلم ہوا ہے ان کو سزا دے کے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب جو فرماتے ہیں وہ جو زرداری صاحب کے بارے میں فرماتے رہے کل اسی رپورٹر پروگرام میں دکھایا گیا کہ کتنی حبس ہے، کتنا لوٹو گے، پیٹ پھاڑیں گے، یہ پھاڑیں گے. آج کل پیپلز پارٹی بھی ناراض ہو رہی ہے. میری تمام پاکستان کے 20 کروڑ عوام سے ایک ہی گزارش ہے، خدا را آپ یہ بھول جائیں آپ کا کس سیاسی جماعت سے واسطہ ہے. اگر کرپشن کے خلاف غیر جانبداری سے احتساب ہو رہا ہے تو اس پہ کیوں اعتراض کر رہے ہو؟ یہ آپ کا دولت لوٹی ہوئی ہے بھائی، چاہے پیپلز پارٹی میں ہو، چاہے نون لیگ میں ہو، چاہے کسی ادارے میں ہو. تو اس سے اختلاف نہ کریں. یہ جو جج صاحب نے فیصلہ فرمایا، اب بتائیں اگر شہباز شریف صاحب کو ایک عدالت میں وہی عدالت ایک جج صاحب بری کر دے تو وہ قابل تعریف ہیں، ان کے کلمے پڑھتے ہیں، آپ ان کی پوجا کرتے ہیں، انہوں نے اچھا کیا. وہی جج صاحب حقائق پر مبنی ایویڈنس آ جائے، آپ کو درجنوں بار سینکڑوں بار موقع دیا گیا اور آپ نے نہیں دیا. اگر آپ کے پاس ایویڈنس تھے، اوریجنل ڈاکومنٹس تھے، آپ آج بھی دکھا دیں، آپ کل بھی دکھا دیتے، آپ آج سے سال پہلے بھی دکھا دیتے، 2 سال پہلے بھی دکھا دیتے. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ
دیکھیں جیسے ابھی آپ نے کہا کوئی بھی برادری پنجابی ہو سندھی ہو پٹھان ہو سب برائی نہیں ہوتی اچھی آئی ہے تو یہ پاکستان چل رہا ہے ورنہ پاکستان چلے نہ اگر ٹوٹلی برائی کا راج ہو سیاسی جماعتوں میں بھی اچھے لوگ ہیں لیکن نہ جانے اتنے زیرک سیاستدان سمجھ ایک دو شخص کو کرپشن میں بچانے کے لیے پوری سیاست کو کیوں بدنام کر رہے ہیں بھائی سیاست صاف ہوگی اگر گند نکلے گا صاحب آپ ایک یہ اس کا مطلب ہے انہیں کرپشن سے چڑ نہیں ہے اندر کی خبر انہیں اپنے آقا کو بچانے کی ضرورت ہے